خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع المسیح کا، جس نے مجھے ایک بار پھر آج یہ موقع دیا کہ میں اس کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ کیا مسیحوں کو ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے یا نہیں؟ بائبل مقدس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ آج دنیا بھر کے اندر لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں، تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں، اور لڑکے لڑکیاں اور لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 3 باب اور 16ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے زندہ کلام کے اندر یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت اور ترقی کا باعث ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ دنیا کی محبت کے اندر لوگ ایک دوسرے کو گفٹ لیتے ہیں، تحفے دیتے اور لیتے ہیں۔ کوئی قیمتی پتھر دیتا ہے، کوئی قیمتی زیور دیتا ہے، کوئی قیمتی کپڑا دیتا ہے، لیکن لشکروں کے خدا نے، یہوہ پاک خدا نے جو دنیا سے محبت رکھی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دنیا کی محبت کے اندر دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ ہے، لیکن جو محبت خدا نے اپنے لوگوں سے کی کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے جس نے کفارہ دے دیا، وہ جو بے عیب برہ قربان ہوا۔ آج مسیحی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عشق کے مریض ہیں اور دنیا داری کی طرف دیکھا دیکھی ان کے رسم و رواج پر عمل کرنے والے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ لیکن صورت کس طرح بدلے گی؟ کیا دنیا کے رسم و رواج کو فالو کرنے سے صورت بدلے گی؟ صورت تب بدلے گی جب اس جہان کے ہم شکل نہیں بنیں گے اور پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے گا، تب صورت بدلے گی۔ آج میں خدا کی لاسانی محبت پر بات کرنے والا ہوں، ایسی محبت جو لاسانی محبت ہے، ایسی محبت جو لا فانی محبت ہے، ایسی محبت جو انتہا تک پہنچی، اور اس محبت کے اندر لشکروں کے خدا نے، یہوہ پاک خدا نے جو گفٹ دیا اس کے بارے میں لکھا ہے، جو پتھر دیا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور اس نے تو اپنی قیمت خود عطا کی، اپنے خون سے عطا کی۔ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے وہ موت بلکہ صلیبی موت تک فرمانبردار رہا۔ اس نے میری اور آپ کی لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور وہ میرا اور آپ کے گناہوں کا اس نے کفارہ دے دیا۔ جب ہم یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے
15वें बाब के अंदर उसकी 12वीं और 13वीं और 14वीं आयत, 13वीं आयत से पढ़ूंगा। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर कहता है कि इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। लेकिन जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। वो आपको और मुझे दोस्त कह रहा है। उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए कांटों का ताज पहना। वो बेऐब था, लेकिन उसने मेरी और आपकी लानतों को अपने ऊपर ले लिया। उसके हाथों और पांवों में कील गाड़े गए, उसकी पसली के अंदर भाला मारा गया। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उस पर था, और तमाम बर्रों और बकरों की कुर्बानियों से उसने हमें निजात दी, और वो बेऐब बर्रा कुर्बान हुआ। आज मैं अपील करता हूं तमाम उन मसीही लोगों से, उन बेटे और बेटियों से, उन भाई और बहनों से जो दुनिया की मोहब्बत को फॉलो करते, जो दुनिया की रस्मों रवाज को फॉलो करते, खुदा के इस कलाम को फॉलो कीजिए। हमेशा की जिंदगी इसके अंदर है कि जो उसके बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, हमेशा की जिंदगी उसके अंदर है। दुनिया की मोहब्बत हलाकत की तरफ, तबाही की तरफ लेकर जाती है, लेकिन खुदा का कलाम जो कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम कहता है कि उसने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म हो, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीला से तरक्की पाए, रिहाई पाए, आजादी पाए, मखलसी पाए, रिहाई पाए। उस आजादी को ले लीजिए। उसका खून हमें तमाम मारूसी गुनाहों से निजात देता है। उसका खून हमें हमारे तमाम पापों को, गुनाहों को धो देने की कुदरत रखता है। कलाम कहता है कि तेरे गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। सफेद तब होंगे जब यस्सु का लहू हमारी जिंदगियों पर आएगा, हमारे घरों पर आएगा। इसलिए खुदा ने जो मोहब्बत दुनिया से रखी है उसको जानने की कोशिश करें। दुनिया जो कहती है, जिसे मानती है, उसे जानती नहीं, लेकिन हम जिसे मानते हैं वो यहोवा पाक खुदा है। हम उसे जानते भी हैं। इसलिए दुनिया की मोहब्बत से बाहर निकल आइए और जो मोहब्बत खुदा ने की इस दुनिया से, उसको फॉलो कीजिए। मेरा और आपका मसीहा मेरी और आपकी निजात बना, इसलिए उसके कदमों में आ जाइए, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लीजिए। इसलिए उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुनिया की मोहब्बत करने वाले लोगों को देख लीजिए, जब दुनिया से छोड़ जाता है तो फिर कौन उसे याद करता है। लेकिन मेरा और आपका मसीहा, उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। दूसरा मददगार हमारी हिफाजत और निगहबानी करता। और दुनिया के माबूद देख लीजिए, जितने भी आए वो सब कब्रों के अंदर हैं, लेकिन मेरा और आपका मसीहा
جس کی قبر خالی، جس کی صلیب خالی ہے، وہی میری اور آپ کی نجات بنا ہے۔ اس لیے فیک محبت جو دنیا کی محبت ہے اس سے باہر نکلیں، اور جو محبت خدا نے کی ہے اس دنیا سے، اس جہان سے، کہ جو کوئی اس کو قبول کرتا ہے اس کا بیٹا اور خدا کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے دنیا کی محبت سے باہر نکلیں، یسوع مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے دنیا کی محبت کو رد کریں، دنیا کی محبت کو چھوڑیں۔ اس لیے اگر خدا کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے تو پھر کلام کو فالو کریں، جو بات کلام کہتا ہے اس کی سنیں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدائے قدوس، مہربان، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو عظیم ہے اور تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ خداوند میں تیرے کلام کو شیئر کروں۔ جتنے لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے خداوند، ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دے خداوند، دنیا کی محبت سے باہر نکلیں اور تیرے بیٹے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور خداوند جو محبت میرے پاک خدا تو نے دنیا سے کی اس کو جانے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ خدا تیرا شکر۔